أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الحمد رب السماوات رب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الوسيلة عليك وآله وسلم کثیرن کثیرا حرفن حرفن الفن الفن دائمن ابدن بعدد کل معلوم لکا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز افضلیہ کے سوال و جواب تجزیہ نامہ میں آپ کا تہ دل سے خیر مقدم ہے۔ آئیے اس ہفتے کے سوال کو دیکھتے ہیں۔ آج کا سوال ہے معرفت ذاتی اور معرفت صفاتی کیا ہے؟ معرفت ذاتی اور معرفت صفاتی کیا ہے؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ اور معرفت کے راز کیا ہے؟ یہ تو پہلے بات ہو چکی ہے۔ معرفت کے راز میں جو باتیں جو تشنگی بچ گئی تھی، چھوٹ گئی تھی، اس کو پورا کرنے کے لیے، اس میں آسودگی لانے کے لیے، اس کو مکمل کرنے کے لیے سمجھ لیجئے کہ معرفت کے جو راز ہیں، معرفت الہی کے جو راز ہیں، اس کا یہ دوسرا سیشن آپ کے سامنے ہے۔ آئیے اس سیشن میں ہم لوگ حصہ لیتے ہوئے اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور تحقیقی طور پر نظر ڈالتے ہیں کہ در حقیقت معرفت ذاتی اور معرفت صفاتی کیا ہوتی ہے اور اس کو کیسے دیکھنا چاہیے، کیسے سمجھنا چاہیے، بزرگوں کا اس پر کیا رائے رہا ہے، کیا باتیں بزرگوں نے کہی ہے اور مختلف سلاسل میں اس کے متعلق کیسی کیسی جو ہے فکر موجود ہے۔ آئیے اس تجزیہ نامے میں آج ہم لوگ اس پر تذکرہ کریں گے۔ وقت نکال کر اس تجزیہ نامے کو ہر بار کی طرح سماعت فرمائیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے اور دل و جگر میں اتاریے۔ سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ آج کے سیشن میں کون کون لوگ حصہ لیے ہیں۔ جناب صادق الرحمان صاحب پاکستان سے، جناب صوفی پیر شاہ انور حسینی صاحب کلکتہ سے، جناب کلیم الدین صاحب پاکستان سے، جناب صوفی پیر سید ایوب محمودی صاحب تلنگانہ سے، جناب سلیم ابوالعلائی صاحب ممبئی سے، جناب عبداللہ صاحب حیدرآباد سے، یہ پہلی بار شریک ہو رہے ہیں۔ محترمہ عشرت فاطمہ صاحبہ، سائمہ وہاب، عمر قادری پیر قاسم صاحب، پیر مظہر قیوم صاحب قادری صاحب پاکستان سے، پیر راحت صاحب جھارکھنڈ سے گریڈی سے، پیر صوفی شرف الدین ندیمی ابوالعلائی صاحب رانچی جھارکھنڈ سے، اس کے علاوہ نور اللہ صاحب جو ہے تمل ناڈو سے ہیں، پھر مشتاق ابراہیم صاحب ہیں، جناب عائشہ علی صاحبہ ہیں، عدیل احمد صاحب ہیں، یہ پاکستان سے ہیں۔ کچھ لوگ زیادہ تر لوگ ہندوستان سے ہی ہیں، لیکن بہت سارے لوگ پاکستان سے بھی حصہ لیتے ہیں ہر سیشن میں، جیسا کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں۔ ان تمام بھائیوں کے جوابات کو جو ہے اجتماعی طور پر تحریری صورت میں یکجا کرنے اور اس کے جو ہے اختصاری تجزیہ کو تیار کرنے میں امیر الدین افضلی کا بھی ہاتھ زبردست رہتا ہے۔ آئیے اس کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور فرماتے ہیں کہ معرفت ذاتی اور معرفت صفاتی کیا ہے۔ جناب صادق الرحمان صاحب سے شروع کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شان افعال اظہار کا تعلق صفات سے ہے اور وجود، ارادہ اور منشا کا تعلق ذات سے ہے۔ معرفت صفات کو حاصل کرنے پر انسان محب بن جاتا ہے، یہ مقام شہید ہے۔ معرفت صفات جب حاصل ہوتی ہے تو اس کو حاصل کرنے پر انسان کیا بنتا ہے؟ محب بن جاتا ہے اور یہ مقام شہید ہے۔ یہ نظریہ وحدت الوجود کے ذریعے حاصل ہوتا ہے جبکہ محبوب کو معرفت ذات عطا کی جاتی ہے، معرفت ذات عطا کی جاتی ہے، یہ مقام صدیق ہے۔ یہ نظریہ وحدت الشہود کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، یعنی جو محبوب ہوتا ہے اس کو ذاتی معرفت حاصل ہوتی ہے اور جو محب ہوتا ہے اس کو صفاتی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ یہ انہوں نے پیش کیا ہے۔ اور جو صفاتی معرفت جس کو حاصل ہوتی ہے اس کا تعلق وحدت الوجود سے ہے اور جس کا تعلق وحدت الشہود سے ہے وہ ذاتی والے لوگ ہیں۔ نہایت ہی عمدہ تحقیقی موضوع چل رہا ہے، بہت ہی دھیان لگا کے سمجھیے گا، ٹیکنیکل باتیں بھی اس میں ہیں جو وجود اور بہت گہرے انداز اور بہت گہرے فکر کے لوگ ہی ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں، عام بات تو بالکل ہی نہیں ہے۔ پھر بھی جو لوگ کوشش کریں گے ضرور سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔
آگے انہوں نے کہا کہ شریعت کی مثال کشتی کی طرح ہے، طریقت کی مثال سمندر کی طرح ہے، حقیقت کی مثال صدف کی طرح ہے، اور معرفت کی مثال موتی کی طرح ہے۔ جب بندہ کسی کامل ولی کی صحبت میں رہ کر اپنی پہچان کر لیتا ہے، تب اس پر اللہ تعالیٰ کے صفاتی انوارات اور تجلیات کھلنے لگتے ہیں، اور وہ اللہ کی صفات کو مخلوق خدا میں دیکھنے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ تمام صفات الہی کو عبور کر لیتا ہے، اور آخر میں وہ معرفت صفاتی سے معرفت ذاتی کی طرف جاتا ہے۔ تب اس کو اس چیز کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے جس کا ذکر قرآن میں سورہ القلم آیت نمبر 42 میں موجود ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ دن یاد کرنے کے لائق ہے جب پنڈلی کھولی جائے گی اور ان کو سجدہ کے لیے بلایا جائے گا، یعنی اس کے سامنے صاف یعنی پنڈلی کھول دیا جاتا ہے، اور یہ کامل مرشد کے نظر کرم سے ہی ہوتا ہے۔ کامل مرشد سالک کو حقیقت کے صدف تک پہنچا دیتا ہے، پھر اس کے نصیب میں جتنی معرفت ہوتی ہے اس کو عطا کی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ یہ تھے جناب محترم صادق الرحمن صاحب قبلہ مدظلہ العالی، پاکستان سے۔ بہت مشکور اور ممنون ہم ان کے تحریر کے ہیں اور ان کے محنتوں کے۔ آئیے اب جناب صوفی شاہ محمد انور حسینی صاحب کی باتیں سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کن معرفت ذاتی ہے اور فیکون معرفت صفاتی ہے۔ کن جو ہے معرفت ذاتی ہے اور فیکون معرفت صفاتی ہے۔ انسان کا ظاہری وجود معرفت صفاتی ہے اور انسان کا باطنی وجود معرفت ذاتی ہے۔ ظاہری وجود نفس سے تعلق رکھتا ہے اور باطنی وجود نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تعلق رکھتا ہے۔ حقیقتاً اللہ ایک اسم ہے اور ذات نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تمام شے نور محمد کی صفت ہے۔ ذات کی معرفت صفات سے اور صفات کی معرفت ذات سے ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ جناب پیر شاہ محمد انور حسینی صاحب قبلہ مدظلہ العالی نے اپنے تحقیقی موضوع میں بہت اچھی بات پیش کی ہے۔ ان کے اس موضوع کو، ان کے اس بات کو ہم دہرانا چاہیں گے۔ کن معرفت ذاتی ہے اور فیکون معرفت صفاتی ہے۔ انسان کا ظاہری وجود معرفت صفاتی ہے اور انسان کا باطنی وجود معرفت ذاتی ہے۔ ظاہری وجود نفس سے تعلق رکھتا ہے اور باطنی وجود نور محمد سے تعلق رکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حقیقتاً اللہ ایک اسم ہے اور ذات نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تمام شے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ ذات کی معرفت صفات سے اور صفات کی معرفت ذات سے ہے، بے شک۔ اب جناب محمد کلیم صاحب کی باتیں سن لیتے ہیں۔ جناب کیا کہتے ہیں کہ معرفت صفاتی یعنی لا الہ الا اللہ کا مقام، اس مقام کو وحدت الوجود کہتے ہیں۔ معرفت صفاتی یعنی لا الہ الا اللہ کا مقام، اسی مقام کو وحدت الوجود کہتے ہیں۔ وحدت الوجود والے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ذات الہی کا صفاتی نور ملتا ہے۔ پھر سے سنیں کہ وحدت الوجود والے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ذات الہی کا صفاتی نور ملتا ہے، اور اسی سے وہ ذات کی پہچان کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک ذات خدا ہر جگہ موجود ہے، اور کائنات اللہ پاک کی صفاتی نور سے وجود میں آیا ہے، اور صفاتی نور ہر جگہ ہونے سے انہیں ذات الہی کا جلوہ ہر جگہ نظر آتا ہے۔ ماشاءاللہ، اس صفاتی نور کو کاملین نے جزء توفیق الہی کا بھی نام دیا ہے۔ صفاتی نور کو کاملین نے جزء توفیق الہی کا بھی نام دیا، یعنی ان لوگوں کو جزء توفیق الہی عطا ہوتا ہے۔ یہ لوگ اپنی مستی میں رہتے ہیں، یہ لوگ شریعت محمدی کو اپنے اوپر لازم نہیں کرتے، لیکن جب حالت بشریت میں رہتے ہیں تو عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر وقت ان کا ذات الہی میں گم رہنے میں گزرتا ہے۔ یہ لوگ ایسے الفاظ میں بول جاتے ہیں جو بظاہر عام انسان کو کفریہ معلوم ہوتا ہے، یعنی کفریہ کلمات لگتے ہیں، حالانکہ وہ زبان اس کی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ذات الہی میں فنا ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک اپنا وجود تسلیم کرنا بھی شرک ہوتا ہے۔ یہ ظاہر و باطن کو ایک کر چکے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ منزل کمال پر ہوتے ہیں، ان سے کرامات کا بہت ظہور ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اپنا سلسلہ نہیں چلاتے۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے مرشد کامل کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ مرید کا سچا ہونا ضروری ہے۔ اس سے آگے کے لیے مرشد کامل کی ضرورت ہوتی ہے۔ نہایت عمدہ اور تحقیقی اور گہری باتیں کر رہے ہیں جناب محمد کلیم صاحب۔
بہت عمدہ تحقیق اور بہت عمدہ تعلیم ہے ان کے ہاں ماشاءاللہ۔ ہم تمام لوگ جو ہے سرفراز ہو رہے ہیں اور فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اور آگے دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ معرفت ذاتی یعنی محمد رسول اللہ، وحدت الشہود، یہ مقام بقا باللہ کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذاتی نور صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہی عطا کیا ہے، اور مرشد کامل کی عطا سے مرید خاص کو عطا ہوتا ہے۔ اس نور کو طفل نوری بھی کہتے ہیں۔ مرشد کامل اپنے مرید کو فنا باللہ کے مقام پر رکنے نہیں دیتا، بلکہ بقا باللہ کے مقام پر پہنچا دیتا ہے، یعنی واصل اللہ ہو کر مرید اپنی بقا حاصل کر لیتا ہے اور مقام راضیہ سے نکل کر مقام مرضیہ پر قائم ہوتا ہے اور اپنے مرشد کا آئینہ ہو جاتا ہے۔ یہ معرفت ذاتی کی بات یہ کر رہے ہیں۔ اللہ کو پہچاننے والا معارف کہلاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہچاننے والا عارف کہلاتا ہے۔ یہ تھے جناب محمد کلیم صاحب قبلہ مدظلہ العالی پاکستان سے، جو معرفت ذاتی اور معرفت صفاتی کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور بہت عمدہ تحقیق آپ نے پیش فرمایا ہے۔ بہت ہی مشکور اور ممنون ہم لوگ آپ کے ہیں پورے ٹیم کے جانب سے، اور اس طریقے سے تمام اسکالر حضرات کے الگ الگ تحقیقات، الگ الگ تعلیمات ہم لوگ ابھی سنتے جائیں گے۔ کنہیں کی تعلیمات پر کچھ اعتراض بھی ممکن ہے، لیکن جن باتوں پر اعتراض ہو ان کو آپ ایبزارب نہیں کریں، ان کو آپ نہیں لیں، لیکن جو چیزیں آپ کو سمجھ میں آتی ہیں وہ آپ لے لیں، کیونکہ یہ مضمون تحقیقی ہے۔ کچھ باتیں جو ہے آپ کے اعتراف میں ہوگا، کچھ باتیں جو ہے آپ کا اعتراف نہیں بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کو پریشانی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک تحقیق کا موضوع ہے، اور سبھی بھائیوں اور سبھی سلاسل کے بزرگوں کے تعلیمات میں کچھ نہ کچھ ایسے بھی فرق ہوتا ہے۔ بہرحال اب جناب پیر سید ایوب محمودی صاحب کی بات سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معرفت ذاتی اللہ کی پہچان ہے، معرفت صفاتی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہچان ہے۔ جب استقامت قائم ہو جاتی ہے تو معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ جب انسان کے اندر صفات الہی پیدا ہوتا ہے تب وہ انسان معرفت صفاتی اور معرفت ذاتی تک پہنچتا ہے۔ اصل میں کلمہ کی حقیقت ہی معرفت ہے۔ جس کو کلمہ طیب سمجھ میں آ گیا اس کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا۔ صفات حادث ہے اور ذات قدیم ہے۔ انہوں نے قدیم اور حادث کی بات بھی کہی ہے، اور بہت کم نکات کے ساتھ بہت بہترین گفتگو آپ نے فرمائی ہے کہ معرفت ذاتی اللہ کی پہچان ہے، معرفت صفاتی رسول اللہ کی پہچان۔ جب استقامت قائم ہو جاتی ہے تو معرفت حاصل ہوتی ہے۔ جب انسان کے اندر صفات الہی پیدا ہوتا ہے تب وہ انسان معرفت صفاتی اور معرفت ذاتی تک پہنچتا ہے۔ اصل میں کلمہ کی حقیقت ہی معرفت ہے۔ جس کو کلمہ طیب سمجھ میں آ گیا اس کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا، اور یقیناً صفات جو ہے حادث ہے، ذات جو ہے قدیم ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت بہتر۔ جناب سلیم ابوالعلا صاحب نے کہا کہ جس نے اپنے ذات کو پہچان لیا اس نے معرفت کو پا لیا۔ انسان کا روح معرفت ذاتی ہے اور وجود انسان معرفت صفاتی ہے، یعنی روح کا تعلق ذات سے اور انسان کے وجود کا تعلق، جسم کا تعلق صفات سے۔ ماشاءاللہ کم جملے میں بہت بہتر بات کہی ہے جناب سلیم ابوالعلا صاحب نے بھی، اور جناب سید ایوب محمودی صاحب نے بھی۔ بہت بہتر، بہت اچھا۔ جناب عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ ذات اور صفات کی پہچان کلمے سے ہوتی ہے صاحب۔ کلمہ کا پہلا حصہ تنزیہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ دوسرا حصہ تشبیہ ہے، یعنی محمد رسول اللہ۔ کلمہ کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ ذات ہے، دوسرا حصہ محمد رسول اللہ صفات ہے۔ تنزلات ستہ کو سمجھنا ضروری ہے کہ کنتو کنزن سے آدم تک کا سفر پہلے سمجھنا پڑے گا۔ حالانکہ اس حوالے سے پہلے ہم لوگوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، تنزلات ستہ کے بارے میں تفصیلی گفتگو موجود ہے، پھر بھی ہلکا سا انہوں نے جو انڈیکیشن کیا ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 وحدت الوجود، مقام حسن تقویم۔ نمبر 2 عارف الوجود، شاہد الوجود، ممتن الوجود، ممکن الوجود اور واجب الوجود۔ یہ 6 جو ہے اسفل سافلین تک کے آتے ہیں۔ اوپر کے وحدت الوجود، عارف الوجود اور شاہد الوجود جو 1 2 3 ہیں، یہ بے رنگ روپ تنزیہ ہے، اور اس کے بعد 4 5 6 جو ہے ممتن الوجود، ممکن الوجود اور واجب الوجود، یہ رنگ یا روپ اور تشبیہ سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے۔ نیچے والا اسفل سافلین، اوپر والا حسن تقویم ہے۔
اس بات کو پہلے بھی جو حضرات ہمارے چینلز پر ہیں وہ ساری باتیں دیکھتے رہتے ہیں، سمجھتے رہتے ہیں، پھر بھی انہوں نے بہت اچھی بات فرمائی ہے ذات اور صفات کے مد نظر رکھتے ہوئے۔ ذات الہی نے اس طرح نزول فرمایا ہے، اب ہمیں اس طرح عروج کرنا ہوگا، مطلب جس طرح سے نزول ہوا اسی طرح سے اوپر عروج ہوگا، یعنی ناسوت سے ملکوت، ملکوت سے جبروت، جبروت سے لاہوت، ہاہوت اور پھر باہوت جائیں گے۔ مطلب ناسوت میں نفس امارہ ہے، ملکوت میں نفس لوامہ، جبروت میں نفس مطمئنہ، لاہوت میں نفس ملہمہ، ہاہوت میں نفس بے نفس، باہوت میں بے خودی۔ اس کو اس طرح سے دیکھا جائے کہ ناسوت میں جو ہے اس کا جو علاج ہے ذکر جلی اور تصور سیخ ہوتا ہے، ملکوت میں جو علاج ہے ذکر قلبی ہے، جبروت میں جو علاج ہے غیریت کو ترک کر دینا ہے، لاہوت میں جو علاج ہے ذکر سری کرنا ہے، اور ہاہوت میں فنا فی الشیخ اور فنا فی الرسول کا مقام ہے، جبکہ باہوت میں فنا فی اللہ کا مقام ہے۔ انتا انا و انا انتا کی بات ہو جاتی ہے۔ یہ بہت ہی عمدہ طریقے سے انہوں نے بہت ہی مختصراً لیکن بہت اچھی بات فرمائی ہے، بہت مشکور ممنون ہم لوگ ان کے ہیں۔ اور انہوں نے آگے یہ بھی کہا کہ جب تزکیہ نفس ہوتا ہے تبھی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، سب سے پہلے انسان بننا ہوتا ہے تبھی معرفت ملے گی، کیونکہ معرفت انسان کے لیے ہے، جانور کے لیے، حیوان کے لیے نہیں ہے، اور نفس جانور ہوتا ہے یقیناً۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ۔ یہ تھے جن کی گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے، یہ ہمارے مرکز افضلیہ کے نئے پینلسٹ ہیں محترم عبداللہ صاحب طب مبعوض اللہ العالی حیدرآبادی۔ اب سنتے ہیں محترمہ عشرت فاطمہ صاحبہ کی باتیں۔ انہوں نے یوں کہا کہ اللہ الف لام لام ہے، یعنی وہ جو نہیں ہے، یعنی جو کچھ نہیں ہے وہی سب کچھ ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ ضد ہے ہر اس چیز کی جس کی ضد ہوتی ہے۔ اللہ ضد ہے ہر اس چیز کی جس کی ضد ہوتی ہے، اور انسان کی عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اللہ کی پہچان کی کوئی منزل یا انتہا نہیں ہے، یہ وراء الورا ہے۔ اللہ کی ذات کو اگر تحریر سے سمجھا جائے تو اس کا عنوان بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوگا، یعنی پنجتن پاک علیہ الصلاۃ والسلام۔ مولا علی فرماتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور افضل ترین عبادت اللہ کی معرفت ہے، اور معرفت کی جان کلمہ توحید ہے۔ بہت خوب، بہت بہتر بات آپ نے فرمائی محترمہ۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کے 70,000 پردوں سے صرف ایک پردہ ہٹایا ہے جو تمام مخلوق کی معرفت میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کی حقیقت کے 70,000 پردوں سے صرف ایک پردہ ہٹایا ہے جو تمام مخلوق کی معرفت میں موجود ہے، یعنی اویلیبل ہے۔ بہت بہتر بات آپ نے فرمائی۔ محترمہ سائمہ وہاب نے کہا کہ ذات خداوند تعالیٰ انسانی عقل کی وسعت اور طاقت سے بالا تر ہے، بلکہ ملائک مقربین اور انبیاء مرسلین بھی اس متحیر العقول وادی میں قدم نہیں رکھ سکتے۔ ذات پروردگار عقلوں سے اسی طرح پوشیدہ ہے جس طرح آنکھوں سے اوجھل ہے۔ کسی چیز کی حقیقت تک رسائی کے لیے اس پر احاطہ ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ پر کسی کا احاطہ نہیں، وہ علی کل شیء محیط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدایا تیری معرفت کا جیسا حق ہے تجھے نہیں پہچان سکے۔ اس موضوع پر ہم لوگوں نے بھی پہلے گفتگو کیا ہے پچھلے سیشن میں کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ خدایا اتنا معرفت کا حق ہے ہم نے ادا نہیں کیا۔ حالانکہ یہ ایک بہت ہی عجز و انکساری والا جملہ ہے، بعض لوگوں نے اس پر اعتراض بھی کیا ہے، حالانکہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس جملے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی معرفت کے جو حدود ہیں وہ بالکل لا منتہا ہیں، اور اسی بات کو رسول پاک بتانا چاہتے تھے امتی کو، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے ساتھ اس بات کو منسوب کرنا اور سمجھ لینا یہ مناسب نہیں ہے اور بہتر بھی نہیں ہے۔ بے شک مولا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نہ بلند پرواز اسے پا سکتی ہے، نہ عقل اور فہم کی گہرائیاں اس کے تحت تک پہنچ سکتی ہے۔ جب اولیاء کاملین نے حقیقت ذات کے شناخت سے عاجزی کرتے دکھائی دیتے ہیں تو عام انسانوں کا مقام معرفت کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو بالکل سوچنے کی بات ہے۔ دین اسلام اللہ تک پہنچنے کا ایک زینہ ہے جس کے مختلف درجات ہیں۔ شریعت اس کا ابتدائی درجہ ہے، طریقت حقیقت اور معرفت درمیانی درجہ ہے، اور
فقر یعنی وحدت اس کی انتہا ہے اور اس کی بنیاد عشق ہے۔ بے شک صحیح کہا آپ نے محترمہ، آپ نے بہت بہتر کہا۔ یہ تھی محترمہ سائمہ وہاب صاحبہ جو بہت عمدہ طریقے سے اپنی تحقیقی اور ریسرچنگ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ بہت ہی قابل غور، بہت ہی فکر کے لائق ہے ماشاءاللہ۔ جناب محترم عمر قادری صاحب نے کہا کہ ذات هو الاول هو الآخر هو الظاہر والباطن ہے۔ ذات سے مراد ہو ہے، ہو سے مراد کچھ نہیں۔ جب ذات کو خیال منرفع آیا تو اس کو صفات میں آنا پڑا، کیونکہ صفات سے ذات کی معرفت ملتی ہے۔ معرفت ذات ہی معرفت صفات ہے، اور وحدت الشہود معرفت ذاتی ہے، وحدت الوجود معرفت صفاتی ہے۔ جس نے اپنے آپ کو جانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اپنے آپ سے مراد صفات اور اپنے رب سے مراد ذات الہی ہے۔ بہت عمدہ بات انہوں نے کہی ہے، ان کے جملے کو بھی ہم دہراتے چلیں۔ ذات هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن ہے۔ ذات سے مراد ہو ہے، ہو سے مراد کچھ نہیں۔ جب ذات کو خیال منرفع آیا تو اس کو صفات میں آنا پڑا۔ جب ذات کو خیال منرفع آیا تو اس کو صفات میں آنا پڑا، کیونکہ صفات سے ذات کی معرفت ملتی ہے۔ معرفت ذات ہی معرفت صفات ہے۔ وحدت الشہود معرفت ذاتی ہے، وحدت الوجود معرفت صفاتی ہے۔ جس نے اپنے آپ کو جانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اپنے آپ سے مراد صفات ہے اور اپنے رب سے مراد ذات الہی ہے۔ بہت خوب ماشاءاللہ۔ جناب پیر عمر قادری صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی کوکنی بہت عمدہ طریقے سے اپنے تحقیق پیش فرما رہے تھے۔ اب جناب پیر مظہر قیوم صاحب قادری صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے سرکار محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا اور تمام کائنات کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنایا، اور پھر اس نور کو آدم کے پتلے میں رکھا اور اس پتلے کو اپنی صورت پر بنایا، اور پھر اس میں اپنی روح پھونکی، اور پھر اپنے تمام صفات اس کو عطا کر دیے اور آدم کو اپنا خلیفہ قرار دے دیا۔ مزید انہوں نے کہا کہ ذات میں ہی صفات موجود ہوتے ہیں۔ ذات اور صفات کے مجموعے کو اللہ کہا گیا ہے۔ ذات نے اپنی کل صفات کو ظاہر کر کے خود برزخ محمدی میں نور بن کر اپنی صفت قدیمی کو ظاہر کر دیا۔ ماشاءاللہ، اسی کو حقیقت محمدیہ بھی کہتے ہیں۔ عارف اللہ تعالیٰ کے حکم کے بجائے اللہ تعالیٰ کے منشا پر عمل کرتا ہے۔ جس طرح آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ مانا کہ اس شجر کے پاس نہ جانا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے منشا کو مکمل کیا۔ حکم تھا اس شجر کے قریب نہ جانا، منشا تھا کہ جانا۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے منشا کو مکمل کرنا در حقیقت آدم علیہ السلام کے جانب سے تھا، اور یہ ہونا تھا موجود اور یہ مقرر تھا، لہٰذا یہ کام ہوا۔ ماشاءاللہ بہتر طریقے سے جناب پیر مظہر قیوم صاحب قادری نے اپنی باتیں پیش فرمائی ہے، اور بہت اختصار سے ان کی باتیں جو ہے رکھی گئی ہیں۔ جو اصل باتیں تھی، جو وہ چیزیں جو ہے ہم لوگوں نے بیان کر دیا ہے۔ ماشاءاللہ امید ہے اس پر ضرور غور کیا جائے گا۔ محترم پیر راحت صاحب کہتے ہیں کہ وحدت الوجود کا شروعات نقطہ با بسم اللہ سے ہے، اور اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حقیقت پر مبنی ہے، اور اس کی معرفت کلمہ طیب ہے، اور کلمہ کائنات کے خزانے کی کنجی ہے، اور اسی کلمہ کا مظہر حضرت انسان ہے، اور حضرت انسان میں ذات الہی موجود ہے اور صفات الہی کائنات ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ نقطہ بے بسم اللہ میں ہوں۔ بے کا جو نقطہ ہے بسم اللہ میں، نقطہ بے بسم اللہ میں ہوں۔ معرفت ذاتی یہ ہے کہ اپنی پہچان ہو، یعنی آدم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے ہمارے ماں باپ جن سے ہم دنیا میں آئے، وہ نور جو ظہور میں آیا اس کی پہچان ہو۔ صفاتی معرفت یہ ہے کہ خدا کو پہچاننے کے لیے معرفت آپ کو آپ کے پیر و مرشد کے ذریعے حاصل ہوگی، کیونکہ مرشد کامل آئینہ ہوتا ہے۔ آپ کے والدین آپ کے ذات بتائیں گے اور آپ کے پیر و مرشد آپ کے صفات بتائیں گے۔ انہوں نے بہت ہی پریکٹیکلی طریقے سے جو ہے دنیاوی اعتبار سے بھی ان حقیقتوں کو معرفت ذاتی اور معرفت صفاتی پر روشنی ڈالنے کی بہت ہی بہتر کوشش کی ہے۔ بہت مشکور و ممنون جناب راحت صاحب کا بھی اور جناب پیر مظہر قیوم صاحب کا بھی، بہت خوب۔
جناب صوفی شرف الدین ندیمی ابوالعلا صاحب نے کیا خوب کہا کہ اللہ تعالیٰ ازل میں جیسا تھا ویسا ہی آج بھی ہے، نہ اس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ جب اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پنجتن پاک علیہ السلام کا ظہور کیا۔ طریقت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پنجتن پاک میں گہرا رشتہ ہے۔ طریقت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پنجتن کا جو تعلق ہے وہ نہایت ہی عمیق ترین ہے، بہت گہرا ہے، اور پیر کامل جو ہوتا ہے اس کا نسبت پنجتن پاک سے ہوتے ہوئے رسول پاک تک اور رسول اللہ سے ہوتے ہوئے اللہ تک جاتا ہے۔ ہر شے کی پہچان اس کے صفات سے ہوتی ہے اور ذات الہی کی پہچان بھی صفات الہی سے ہی ہوتی ہے۔ انسان کو اپنی پیدائش پر غور کرنا چاہیے، اس میں بہت معرفت پوشیدہ ہے۔ دادا میم ہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی فقرے پر بہت دھیان دیتے تھے اور بار بار یہی بات دہراتے تھے اپنے مریدوں سے کہ انسان کو اپنی پیدائش پر غور کرنا چاہیے، اس میں بہت ہی معرفت پوشیدہ ہے، اس پر بہت ہی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے دادا میم ہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے جملے کو صوفی شرف الدین ندیمی ابوالعلا صاحب کے جملے سے جوڑ دیا ہے۔ امید ہے اس پر ضرور ہم لوگ غور و فکر کریں گے کہ انسان کو اپنی پیدائش پر غور کرنا چاہیے۔ جناب نور اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اپنی پہچان صفاتی معرفت ہے اور رب کی پہچان ذاتی معرفت ہے۔ اپنی جو پہچان ہے وہ صفاتی معرفت ہے اور رب کی پہچان ذاتی معرفت۔ اس طریقے سے سمجھا جائے، مثال کے طور پر سورج کو اگر ذات مان لیا جائے تو اس کی روشنی صفات کہلائے گی۔ سورج کو اگر ہم ذات مان لیں تو روشنی اس کی صفات کہلائے گی۔ اسی طریقے سے اللہ کی جو صفت ہے، اپنی پہچان جو ہے وہ صفاتی معرفت ہے، لیکن رب کی جو پہچان ہے وہ ذاتی معرفت ہے، یعنی ذات کا تعلق یقیناً صفات سے اسی طریقے سے ہے جس طرح سے سورج کا تعلق اس کے روشنی سے ہے۔ واہ کیا بات ہے، بہت سہل طریقے سے آپ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے نور اللہ بھائی نے، بہت بہتر، بہت شکریہ۔ جناب مشتاق ابراہیم صاحب نے کہا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ساری معرفت ان دونوں کلمات میں پوشیدہ ہے، یعنی سورہ اخلاص میں اور کلمہ طیب میں۔ اگر اس کو بغور دیکھیں، سمجھیں اور اس پر ڈسکشن کریں اور اس کو جو ہے غور و فکر کریں اور ان کے جو تحقیقات ہیں ان کے معنی و مفہوم کو سمجھیں، تو مشتاق ابراہیم صاحب کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے ساری معرفت تو اسی میں پوشیدہ ہے۔ یقیناً اس بات کو انہوں نے حق کہا ہے۔ آگے انہوں نے کہا کہ ذات خالص حالت بے چون و چراں اپنے ہی صدائے الست میں مست اور پردہ لا تعینی میں مخفی تھی کہ یکایک اسے جنبش سی ہوئی، اور ذات نے اپنی ہی نور کو علیحدہ ہوتا ہوا پایا اور مقام احدیت سے مقام وحدت میں آ گیا، اور اس کو ہوں سے میں ہوں کا علم ہوا، اس کو ہوں سے میں ہوں کا علم ہوا، اور یہ عقدہ کشائی ہوئی کہ بے شمار گنج مخفی اور خزانے کے مالک ہیں، تو وہ اپنی ہی پہچان کی طرف متوجہ ہوئی اور اپنے ہی آپ میں تنزل کی۔ ذات مقام اعلیٰ سے تنزل کر کے نور ہوئی، نور سے بھید ہوئی، اور بھید سے امر ربی یعنی موجود اپنے وجود کا اپنے ہی آپ میں ظہور فرمایا، اور جب اپنی پہچان کا شوق و ولولہ ہوا تو فرط عشق سے وہ اپنے ہی وجود کو کھول دیا، یعنی خارجی صورت میں مخفی ہو کر زمین و آسمان اور تمام عالموں کا مظہر ہو گیا۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ طریقے سے آپ نے اپنی بات پیش فرمائی ہے۔ ہم آپ کے جملے کو دہرانا چاہیں گے، تمام بھائی پھر سے غور فرمائیں۔ جناب مشتاق ابراہیم صاحب نے کہا کہ ذات خالص حالت بے چون و چرا اپنی ہی صدائے الست میں مست، وہ پردہ لا تعینی میں مخفی تھی کہ یکایک اسے جنبش ہوئی، ذات نے اپنے ہی نور کو علیحدہ ہوتا ہوا پایا اور مقام احدیت سے مقام وحدت میں آیا، اور اس کو ہوں سے میں ہوں کا علم ہو گیا، اور یہ عقدہ کشائی ہوئی کہ وہ بے شمار گنج مخفی اور خزانے کا مالک ہے، تو وہ اپنی ہی پہچان کی طرف متوجہ ہوا اور اپنے ہی آپ میں تنزل کی۔ ذات مقام اعلیٰ سے تنزل کر کے نور ہوئی، نور سے بھید ہوئی، اور بھید سے ہمارے رب بھی ہو گئی، یعنی موجود اپنے وجود کا اپنے ہی آپ میں ظہور فرمایا،
اور جب اپنی پہچان کا شوق اور ولولہ ہوا تو فرط عشق سے وہ اپنے ہی وجود کو کھول دیا، یعنی خارجی صورت میں مخفی ہو کر زمین آسمان اور تمام عالموں کا مظہر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اس کو اس طریقے سے سمجھ لیں یا یوں سمجھا جائے کہ ذات سے نور، نور سے سر، سر سے روح، روح سے دل، دل سے نفس ہو گیا، یعنی کلمہ طیب مکمل کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو گیا۔ امید ہے ان کی گفتگو ضرور سمجھ میں آ رہی ہوگی، اور اگر نہیں آ رہی ہوگی تو ان باتوں کو ریپیٹ کر کے سنیں اور اپنے پیروں سے بھی ساتھ میں دریافت کریں اور ذکر کریں اور جیرا کریں، تب یہ باتیں زیادہ سمجھ میں آئیں گی، چونکہ جملے چھوٹے ہیں، باتیں بڑی ہیں۔ ٹھیک ہے، جملے بہت چھوٹے ہیں، مختصراً ہیں، تحقیقی گفتگو کا ہم نے اس کو اختصار کے ساتھ جمع کیا ہے، اور جمع کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم جو ہے تمام بزرگوں اور تمام خانقاہوں کے تعلیمات کے جو مغز ہوتے ہیں اس کو ہم نچوڑیں، اور مغز کو نچوڑنے کے لیے جملے کم ہوں، بات زیادہ ہو، اور اس میں جو ہے نشہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر سنبھل رہا ہو تو ضرور سنبھالیے، غور کیجئے، سنیے، بار بار سنیے، لیکن اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہو تو گمراہ ہونے کی کوشش مت کیجئے، اللہ سے جو ہے سمجھ کی توفیق مانگیے، اور جتنا سمجھ میں آیا اتنے پر صبر کر لیجئے، اکتفا کر لیجئے۔ یہ تھے جناب مشتاق ابراہیم صاحب، آخر کے جملے ہم نے اپنے جانب سے پیش کیے ہیں، ان سے ان کو نہیں جوڑا جائے، یہ مرکز افضلیہ کے جانب سے ہم نے جو ہے پیش کیا ہے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے اور اس کا جو ہے خیال رکھیے۔ محترمہ عائشہ علی کہتی ہیں کہ اللہ کو قوت، عزت اور شہرت حاصل کرنے کے لیے چاہنا صفاتی محبت ہے، اور اللہ کو صرف اس لیے چاہنا کہ وہ چاہے جانے کے قابل ہے، یہ ذاتی محبت ہے۔ لیجئے، انہوں نے معرفت کو محبت سے جوڑ دیا صاحب، اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کو قوت، عزت اور شہرت، یعنی اور علاوہ جوڑ دیجئے کہ دولت حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی چاہتا ہو تو یہ محبت صفاتی محبت کہلائے گی، اور اگر اللہ کو صرف چاہنے کے لائق سمجھیں اور اس سے جو ہے بنا کسی حرص کے، بنا کسی مفاد کے اس سے محبت کریں تو یہ ذاتی محبت کہلائے گی۔ اسی طریقے سے معرفت کو بھی جو ہے ذاتی اور صفاتی اس طریقے سے سمجھیے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ماشاءاللہ، بہت بہتر کوشش۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے تمام نئے پینلسٹ کو بھی جو ہے اس میں حصہ لینے اور اپنے بہتر تحقیقات حاصل کرنے اور بھیجنے کی توفیق عطا ہو، اور ہم لوگوں کو سیکھنے سکھانے کا یہ جو سیشن ہے وہ بہت نہایت ہی عروج کرے اور اس میں جو ہے برکت عطا ہو، آمین۔ آئیے اب محترم عادل احمد قادری صاحب کی بات سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معرفت، خدا شناسی، مراتب ظہور میں افعال و صفات و ذات حق تعالیٰ کو دیکھنا معرفت ہے۔ جب معلوم مجمل کو تفاصل میں دیکھا جائے تو معرفت ہوتی ہے۔ معرفت دل کی حیات ہے اور ماسوا سے منہ موڑ لینے کا نام ہے۔ علماء اور فقہاء اللہ تعالیٰ کے صحیح علم کو معرفت کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے صحیح علم کو معرفت کہتے ہیں۔ اہل تصوف صحت حال کو معرفت کا نام دیتے ہیں، اور اسی بنا پر معرفت کو علم سے فاضل تر سمجھتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معرفت در حقیقت وہ علم ہے جو حق تعالیٰ اپنے لطائف انوار سے دلوں میں ودیت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذوالنون مصری کیا کہتے ہیں کہ معرفت در حقیقت وہ علم ہے جو حق تعالیٰ اپنے لطائف انوار سے دلوں میں ودیت کرتا ہے۔ حضرت سبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معرفت دعا میں حیرت کا نام ہے۔ معرفت جو ہے ہمیشہ ہمیش کی حیرت کا نام ہے۔ دعا میں حیرت کا مطلب ہوا ہمیشہ ہمیش کی جو ہے حیرت کا نام ہے۔ حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے معرفت نصیب ہوئی تو حق و باطل کا گزر میرے دل میں ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جب مجھے معرفت نصیب ہو گئی تو حق و باطل کا گزر بھی میرے دل سے ختم ہو گیا۔ اللہ 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 اکبر۔ بہت ہی چھوٹا مگر بہت ہی بھاری اور بہت ہی وزنی بات ہے۔ حضرت ابو حفص حداد کیا کہتے ہیں؟ جب مجھے معرفت نصیب ہوئی تو حق اور باطل کا گزر میرے دل میں ختم ہو گیا۔ یعنی یہاں پر سے یہ کنفیوژن بھی دور ہو جانا چاہیے کہ گزر دور ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے حق کو نہیں پہچانا اور باطل کو نہیں پہچانا۔ میں نے حق اور باطل دونوں کو پہچان لیا
اور حق کے ساتھ کھڑے رہے، باطل سے حق کو نہیں ملایا۔ اس بات کو بھی سمجھیں، کہیں ایسا غلط فہمی نہیں ہو جائے کہ حق کو باطل سے ملا دینے کا بات ہم سمجھ لیں اور کنفیوژن کے شکار ہو جائیں۔ مراد بالکل نہیں ہے ایسا۔ حضرت ابوبکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس نے حق تعالیٰ کو پہچانا وہ ہر چیز سے منقطع ہوا بلکہ گونگا اور مفلوج ہوا۔ یعنی اللہ کو اگر پہچان لیا تو ہر چیز سے منقطع ہو گیا، یعنی کٹ گئے، اور نہ بولنے کی ضرورت رہی، نہ سننے کی ضرورت رہی، نہ دیکھنے کی ضرورت رہی، اور پیرالائزڈ ہو گئے، مطلب بیڈ پہ چلے گئے۔ بیڈ پہ چلے جانے کا مطلب بالکل ایسا ہو گیا جیسا لگے کہ ہے ہی نہیں۔ یہ بزرگوں نے جو ہے معرفت کے بارے میں بہت ساری باتیں بیان کی ہیں، جس کا آپ جو تجزیہ اور جس کا جو ہے ڈیفینیشن اور تحریری صورت میں آپ کے سامنے ہم بیان کر رہے ہیں، پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ اس کو نہایت ہی عمدہ غور فکر اور بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اس میں ڈوبنے اور غرق ہونے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی حال میں اس کو جو ہے گمراہی کی طرف نہیں جانے دیا جائے اور نہ ہی اس کو جو ہے غلط سمجھا جائے، بلکہ اس کے اصل مفہوم کو سمجھا جائے اور اس کے جانب لوٹا جائے۔ حق تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی اور فرمایا کہ معرفت میرے مشاہدے سے دل کا زندہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر کیا وحی بھیجی کہ معرفت جو ہے میرے مشاہدے سے دل کا زندہ ہونا ہے، یعنی اگر میرا مشاہدہ کر کے تیرا دل زندہ ہو جائے تو سمجھ لو تجھ کو معرفت حاصل ہو گئی۔ مزید جناب عدیل احمد قادری صاحب فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کرو حق عرفان تک تو یقیناً تم دریا پر چلنے لگو اور تمہاری دعا سے پہاڑ متزلزل ہو جائے۔ یہ رسول پاک کی حدیث ہم پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم عرفان اللہ کی حاصل کر لو، اللہ کی معرفت واقعی حاصل کر لو، اور اس کا جو حق عرفان ہے وہ ہو جائے، مطلب جتنا چاہیے اتنا معرفت حاصل ہو، تو کیا ہوگا کہ تم دریا پر چلنے لوگو، دریا میں غرق نہیں ہوگے، اور تمہاری دعا سے پہاڑ بھی ہلنے لگ جائے گا۔ یہ سب علامات بتایا گیا ہے۔ اب غور کرنے اور سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم لوگ آج کے ڈیٹ میں جو ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں پر کھرے اترتے ہیں، صرف بڑی بڑی بات کرتے ہیں، جو نہایت ہی شرم کی بات ہے، شرم سے ڈوبنے کی بات ہے۔ معرفت کا میم بھی ہم لوگ نہیں جانتے ہیں، اور بڑے بڑے خانقاہوں میں بیٹھ کے بڑے بڑے ڈھنڈورے پیٹ رہے ہیں۔ استغفر اللہ من کل ذنب وتوبوا الیہ، اللہ سے توبہ کیجئے اور اللہ سے معرفت کی درخواست کیجئے، اور جتنی معرفت حاصل ہوئی ہے اس میں جو ہے توضیح اور تفصیل کیجئے، اس میں جو ہے ڈیولپمنٹ کیجئے، ترقی کیجئے، تاکہ اور معرفت حاصل ہو جائے۔ مطلب یہی ہے۔ پھر بات ہم دوبارہ کہنا چاہیں گے دوسرے سیشن میں بھی، جو بات ہم پہلے سیشن میں کہے تھے کہ معرفت کے سمندر سے اگر ایک لوٹا پانی نکال لیا جائے تو گویا کہ کچھ بھی نہیں نکالا گیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے جان پہچان اور اس کے سمجھ اور ان کے معرفت کے لیے ہم لوگوں کے پاس ایک قطرہ بھی نہیں ہے، لہٰذا ہم کو لوٹے میں بھر کے لانے کی ضرورت ہے، زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بھول جانا ہے کہ ہم نے سب سمجھ لیا۔ آخر میں ہمارے چند جملے بھی ہیں جس کو ہم نے گروپ میں بھی بھیجا تھا، اور مختصراً ہم یہاں پر پیش بھی کرتے ہیں، چونکہ زیادہ وقت نہیں رہنے کے کارن ہم اس پہ زیادہ جرا نہیں کر سکیں گے اور کیے بھی نہیں، اور اتنے مواد جمع ہو گئے ہیں کہ زیادہ مواد کی اب ضرورت بھی نہیں ہے، پورا وقت کافی ہو گیا ہے۔ آئیے آخری میں اپنا جواب پر تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ طہارت معرفت دو قسم کی ہے۔ طہارت معرفت دو قسم کی ہے۔ پہلا طہارت معرفت صفات حق تعالیٰ، اور دوسری طہارت معرفت ذات حق تعالیٰ۔ طہارت معرفت صفات تلقین مرشد اور اسماء توحید کے ذکر سے آئینہ قلب کو نقوص بصریت اور حیوانیت سے صاف کیے بغیر ہرگز حاصل نہیں ہوگی۔ یعنی طہارت معرفت صفاتی جو ہے اس کو کرنے کے لیے کیا ہوگا، حاصل کرنے کے لیے مرشد کے تلقین کی ضرورت ہوگی، اور توحید اور اس کے ذکر سے آئینہ قلب کو صاف کرنا ہوگا، اور بصریت اور حیوانیت کے جو اوصاف مذمومہ ہیں اس سے جو ہے نکلنا پڑے گا، بغیر اس کے نہیں ہوگا۔ جب آئینہ قلب صاف ہو جاتا ہے تو چشم قلب کو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نور سے ایسی نظر حاصل ہو جاتی ہے کہ جس سے وہ آئینہ قلب میں جمال الہی کا نقش دیکھتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جب آئینہ قلب
پوری طریقے سے مجلہ ہو جاتا ہے، تزکیہ اور تصفیہ ہو جاتا ہے لوگوں کا، تبھی جا کر کے ہم جمال الہی کا نقص دیکھ پاتے ہیں۔ اور جب جمال الہی کا نقص ہم دیکھ پاتے ہیں تبھی ہم بات کر سکتے ہیں کہ ہم معرفت صفات والے ہیں یا معرفت ذات حق والے ہیں۔ اس بات کو سمجھیے اور اس جملے کو دوبارہ دیکھیے، غوث پاک کا ہم نے بہت ہی کرٹیکل سمجھا اس کو، اس لیے ہم اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ طہارت معرفت دو قسم کی، طہارت معرفت صفات حق تعالی اور دوسری طہارت معرفت ذات حق تعالی۔ یعنی انہوں نے معرفت کو طہارت سے جوڑ کر کے بیان کیا کہ یعنی پاکی سے ہی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور طہارت معرفت صفات حق تعالی اور دوسری طہارت معرفت ذات حق تعالی، یعنی معرفت ذاتی معرفت کے لیے بھی طہارت اور صفاتی معرفت کے لیے بھی طہارت یعنی پاکی کی سخت ضرورت ہے۔ اب غوث پاک اس بات کو کہہ رہے ہیں اور دیکھیے آگے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ طہارت معرفت صفات کے بارے میں سب سے پہلے سمجھ لیں، ذات کے بارے میں تو زیادہ وضاحت کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ تلقین مرشد اور اسماء توحید کے ذکر سے آئینہ قلب کو نقوص بصریت و حیوانیت سے صاف کے بغیر ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب آئینہ قلب صاف ہو جاتا ہے تو چشم قلب کو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نور سے ایسی نظر حاصل ہوتی ہے کہ جس سے وہ آئینہ قلب میں جمال الہی کا نقص دیکھتا ہے۔ نہایت ہی فلسفانہ، نہایت ہی روحانی جملے تھے ابھی آپ جو سن رہے تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیے کہ مومن اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے، مومن آئینہ قلب ہے۔ عالم جو ہوتا ہے نقص و نگار کرتا ہے، لیکن جو عارف ہوتا ہے وہ سیقل کرتا ہے، مطلب صفائی کرتا ہے، اس کو چکنا کرتا ہے، اس کو بالکل ایسا کر دیتا ہے کہ وہ اس میں جو ہے آئینہ کی طرح بنا دیتا ہے، تو اس میں تجلیات کے انوار اور تجلیات کی جو روشنی ہے اس پر پڑتی ہے، اور اس طرح سے عارف جو ہے ذرے ذرے میں خدا کو پہچان لیتا ہے، ہر جگہ اللہ کا دیدار کرتا ہے، ہمیشہ محو مستغرق رہتا ہے، دیدار الہی میں گم رہتا ہے۔ اور یہ حوالہ ہے سر الاسرار فصل نمبر 15 میں، یہ باتیں آپ کو مل جائے گی، جس کے حوالے سے ہم نے ابھی غوث پاک کی بات آپ تک پہنچائی ہے۔ امید ہے تمام بھائیوں کے جانب سے پیش کیے گئے ساری باتیں آپ تک پہنچ گئی ہے، بہت سی چیز نئی آپ کو معلوم ہوئی ہوگی۔ اور آخر میں دادا میں مہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ جملے آپ تک پہنچا دیں۔ جملے مطلب یہ کہ کچھ پیغام حالانکہ بیچ میں ہم نے کہہ دیا تھا کہ دادا میں مہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے جب معرفت کی بات لوگ کرتے تھے وہ تو معرفت کا جو ان کا جو حوالہ ہوتا تھا یا معرفت کے بارے میں جب وہ بات کرنے لگتے تھے تو بالکل سیدھا وہ جو ہے وحدت الوجود پر پہلے بات کرتے تھے، نفس کی بات کرتے تھے، اپنی پیدائش کی بات کرتے تھے، اور لوگوں کو جو ہے گندم اور جو کی طرف ہمیشہ جو ہے اس کا دھیان دلاتے تھے، اور اس کو کہتے تھے کہ پہچانو تم اللہ تعالیٰ کے نقص و نگار اور اللہ تعالیٰ کے تمام صفتوں کو اور اس کے تمام جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنا رکھے ہیں، دنیا میں جتنے بھی مخلوقات ہیں اور جتنی بھی چیزیں ہیں سب میں اللہ تعالیٰ کے پہچان کی چیزیں موجود ہیں۔ اس کے بارے میں شاعروں نے بھی کہا ہے کہ چھپے کس طرح سے اس جہاں میں اس گل کا رنگ و بو کہ جس کا پتے پتے سے پتہ معلوم ہوتا ہے۔ تو بعض بزرگوں نے بھی اس کے طرف اشارہ کیا کہ جس کا نقص و نگار، جس کی پہچان پتے پتے سے ہوتی ہے، بوٹی بوٹی سے ہوتی ہے، درختوں سے ہوتی ہے، پہاڑوں سے ہوتی ہے، مخلوق سے ہوتی ہے، تمام کائنات سے ہوتی ہے، تمام کائنات کے ذرے ذرے میں اس کے پہچان اور اس کی جو ہے بنائی ہوئی قدرت کی نشانیاں موجود ہے، اس پر وہ ہمیشہ دھیان دلاتے تھے لوگوں کو اور کہتے تھے کہ اللہ کو ذاتی اور معرفتی اور صفاتی کو الگ الگ سمجھنے کی ضرورت بعد میں، پہلے یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے وہ دنیا میں کس طریقے سے ہے۔ اس کے بعد جب دنیا میں اللہ کا نور وحدت الوجود سے، مخلوقات سے، اس کے نقص و نگار سے، گندم و جو سے اور تمام چیزوں سے جب سمجھ میں آنے لگے اور اس کے ربوبیت کو پہچان لو اور دیکھ لو کہ تمہارا پیدا کرنے والا در حقیقت کون ہے، وہ خلاق عظیم کون ہے، وہ خلائے عظیم کون ہے، وہ نقص و نگار والا کون ہے، تو تم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ لوح کدھر ہے اور قلم کدھر ہے، اور یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ معرفت صفاتی کیا ہوتی ہے اور معرفت ذاتی کیا ہوتی ہے، ذات کیا ہے، صفات کیا ہے، رب کیا ہے، اللہ کیا ہے۔ یہ ساری حقیقتیں جو ہے یہ غور و خوض سے کھلتی ہے۔ ان تمام باتوں کو جملوں میں، لفظوں میں کھول کر بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اپنے پیر و مرشد سے بہت سی باتیں آپ تحقیقی طور سے پوشیدہ طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں، اور ہم اس کے لیے آپ کو
ہمیشہ کہتے رہتے ہیں آخر میں کہ آپ جو ہے باقی باتوں کو اپنے پیر سے سنیں سمجھیں، کیونکہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہے جس کو ہم اعلانیہ نہ تو بیان کر سکتے ہیں، نہ ہم کو اس کا حق ہے اور نہ وہ بیان کرنا چاہیے۔ دادا میر مہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ توحید کی باتیں جو کرتے ہو تو توحید کی تعلیم ہم تم لوگوں کو بہت دیا ہے، توحید تو ہم نے اتنا بتایا ہے، کھول کھول کے بتایا ہے کہ ہم کیا اس کے بارے میں اور کیا بتائیں۔ توحید کو بتانے کے لیے ہم نے مغز قرآن لکھا، توحید کو بتانے کے لیے ہم نے جو حرف لو لکھا، توحید کو بتانے کے لیے ہم نے اور نہ جانے کیا کیا لکھا، بہت سارے انہوں نے تحریر بھی لکھے، کتب بھی لکھے، انشاءاللہ کبھی جا کر شائع بھی ہوگا۔ کچھ باتیں تو ہم لوگ بیان بھی کرتے ہیں کبھی کبھی موقع محل کو دیکھ کر کے، لیکن کہنے کا مطلب کہ توحید کے معاملے میں بہت ایکسپرٹ اور بہت بزرگوں نے، ان کے جو پیر بھائی تھے جناب صوفی عبدالغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ کہا کرتے تھے کہ آپ کے دادا محترم جناب شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ توحید کے تو بیرسٹر تھے، مطلب معرفت کے باتوں کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے جو ہے ایسی ایسی چیزیں بیان کرتے تھے کہ وہ وکیل نہیں بلکہ بیرسٹر تھے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے بہت گہری بھی ہیں، بہت اندر کی بھی ہیں، لیکن عام لوگ یہ سمجھنے سے قاصر بھی ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے اس موضوع پر 2 سیشن کیا ہے، اور بھی کچھ سیشن انشاءاللہ موقع ملے گا تو اور کریں گے، چونکہ تشنگی اس کی بجھے گی نہیں۔ معرفت کا جو موضوع ہے بہت ہی وسیع ہے، معرفت ذاتی اور معرفت صفاتی پر آپ نے آج تو بہت ساری بات سن لیا، بہت کچھ اور بھی کیا ہوگا، لیکن 2 باتیں اس میں اصل ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ نور السماوات والارض، زمین میں اللہ کے جو نشانیاں ہیں، زمین میں اللہ کا جو نور ہے، یعنی مخلوقات میں جو اللہ کا نور ہے، اس نور کو پہچان کر اللہ کی معرفت حاصل کیجئے اور سچے مومن اور کامل مومن بن جائیے اور آگے بڑھیے، ٹھیک ہے، اور دیدار بھی کیجئے اور اس کو پہچانیے بھی، ہر صورت میں اس کو دیکھیے، ہر ذرے میں اس کو دیکھیے اور گم رہیے، محو رہیے، مست رہیے۔ اور آسمانوں کا جو رب ہے، آسمان کا جو نور ہے، اس کی جو تجلی ہے، اور وہ جس کا وعدہ قرآن و حدیث میں آیا ہے، اس کے دیدار کی تمنا بڑے بڑے بزرگوں نے کیا ہے اور لوگ کرنے کی خواہش بھی کرتے ہیں۔ تو دادا میر مہندی کا یہی پیغام ہوتا ہے کہ اس نور السماوات کا جو شوق ہے وہ پیدا کیجئے اپنے قلب و جگر میں، اور اس سے جو ہے اپنے آپ کو بالکل شوق سے بھر لیجئے اپنے دل و جگر کو، اور یہ ہوس رکھیے، تمنا رکھیے، یہ ذوق رکھیے، یہ شوق رکھیے کہ زندگی میں اگر ممکن ہو تو اس نور السماوات کے تجلی کا دیدار کر لیجئے، اس کا دیدار کر لیجئے اور اس کی کوشش کیجئے، اور اگر نہیں ہو تو انشاءاللہ حشر میں تو وہ دیدار ضرور کرائے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے۔ یہ اللہ کی نعمت بھی ہے اور اس نعمت سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا ہے۔ بعض لوگ تمام دیدار کو ایک ہی سمجھتے ہیں، لیکن دیدار کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی کئی گفتگو کی ہے۔ دیدار کو سمجھنے کے لیے معرفت کو سمجھنا ہوگا، اور معرفت کو سمجھنے کے بعد معرفت ذاتی اور معرفت صفاتی کو سمجھنا ہوگا اچھے طریقے سے، پھر آپ دیدار نور السماوات والارض کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ نہایت ہی ٹیکنیکل میکنیکل موضوع ہے، یہ لڑکے بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ بہت آسانی سے ایسا ہی سمجھ لیا اور چلو بھائی ٹالتے ہوئے مقام اعلیٰ میں اللہ کو دیکھ لیا، ایسا نہیں ہے۔ دادا حضور اس کے لیے ہمیشہ مخالفت کرتے تھے، ایسی کوئی بات ہلکی پھلکی نہیں ہے۔ بعض بزرگوں نے کتابوں میں جو لکھا ہے وہ بہت سی باتیں مثالی طور سے، بہت سی باتیں سمجھانے کے لیے بھی ہے کہ میں نے اتنے بار دیکھا، ایسے دیکھا، اتنے بار دیکھا، لیکن دادا میر مہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بات پھر ہم دہرانا چاہیں گے، بیچ میں پہلے بھی کہے تھے دوسری ویڈیو میں، دادا میر مہندی اتنے بڑے جید فقیر اور اتنے عالمین کے سیر کرنے والے، اور جن کی باتیں اگر ہم کریں تو وہ ختم نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تمام عالمین کے سیر کیا اور تمام چیزوں کو دیکھا، تمام چیزوں کو سمجھا، اللہ کو بھی دیکھا، رسول کو بھی دیکھا، زمین میں بھی دیکھا، آسمان میں بھی دیکھا، جنت اور دوزخ سب کو دیکھا ہے، قسم خدا کی دادا میر مہندی کہا کرتے تھے، فرشتوں کو بھی دیکھا، سب کچھ دیکھا، سدرۃ المنتہا پر بھی ہم نے سب چیزوں کو دیکھا۔ تو جو تمام چیزوں کو دیکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے یہ کہا کہ تم جو ہے آخرت میں اللہ کے دیدار کا شوق حاصل کرو، اور یہ بھی بالکل کہا کہ ہم نے جو ہے مخلوق میں، کائنات میں، زمین میں تو اس کو پہچانا، تم بھی پہچانو، سب پہچانو، لیکن جو آسمان کا رب ہے، آسمانوں کا جو مالک ہے، جس کا نور اور جس کا تجلی جو ہے ایسا ہے کہ اس کے دیکھنے کی تاب جو ہے موسیٰ بھی نہیں لا سکے اور بڑے بڑے لوگ نہیں لا سکے، اس کو دیکھنے کا شوق پیدا کرو۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو بھی دیکھا ہے، ہم نے اللہ کو بھی دیکھا ہے، رسول کو بھی دیکھا ہے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ ایک بار دیکھا ہے، دوسرے بار دیکھنے کی تمنا ہے، ایک بار دیکھا ہے، دوسرے بار دیکھنے کی تمنا ہے، ایک بار دیکھا ہے، دوسرے بار دیکھنے کی تمنا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی کم سے کم زندگی میں ایک بار دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی حقیقی طریقے سے حقیقی تجلی اور حقیقی صورت میں اس کا دیدار ہو، ورنہ دنیا میں تو اس کا دیدار ہم لوگ کر ہی رہے ہیں، اس کو پہچان ہی رہے ہیں اور پہچانتے ہی رہیں گے اور دیکھتے ہی رہیں گے اور ملتے ہی رہیں گے، لیکن اس کا تمنا ہونا چاہیے اور اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے تزکیہ اور تصفیہ کرنی چاہیے، اور اپنے پیروں اور اپنے بزرگوں سے یہ التماس کرنی چاہیے کہ ہم کو بھی لے چلیے اس مقام پر، اور ہم کو بھی اس کو دکھائیے اور اس سے ملائیے، تاکہ ہمارا زندگی جو ہے سفل ہو جائے۔ انہی نیک دعاؤں کے ساتھ آئیے اس موضوع کو آج یہیں پر ختم کرتے ہیں اور اجازت لیتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس موضوع پر پھر ہاتھ ڈالیں گے، اور اس کے لیے آخر میں تمام پینلسٹ بھائیوں کا جو ہے شکریہ ادا کرتے ہیں تہہ دل سے، اور یہ امید کرتے ہیں کہ ہر بار کی طرح آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی ہر موضوع پر اپنی جو ہے رائے، اپنے کنٹریبیوشنز، اپنی باتیں پیش کریں گے، تاکہ ہم اس کا جائزہ لیتے رہیں، ہم بھی کچھ سیکھتے رہیں اور آپ تک بھی آپ کی باتیں تمام لوگوں تک پہنچا سکیں۔ یہ صدقہ جاریہ کا کام چلتا رہے انشاءاللہ تعالی مرکز افضلیہ کے بینر تلے۔ آپ کی نیک دعاؤں کی درخواست اور آپ کے نیک خواہشوں کے ساتھ، آپ کے تعاون کے اور آپ کے حوصلہ افزائی کے ساتھ دیجیے اجازت۔ خدا حافظ، فی امان اللہ تعالی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔